الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہم اس سے پچھلی آیات جو سورۃ الانعام میں پڑھ رہے تھے اس میں توحید کا بیان تھا، اور آج جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ اثبات توحید کے لیے، توحید کو ثابت کرنے کے لیے جو مناظرہ اور مکالمہ کیا اس کا بیان ہے۔ اس کے بارے میں پس منظر کے طور پر یہ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کا زمانہ ہے، 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ، اور مسیح علیہ السلام کے بعد اب 2023 جا رہا ہے، تو یہ کم و بیش 4,500 سال عیسوی اعتبار سے بنتے ہیں۔ اور یہ موجودہ عراق کے اندر اور نام کا کوئی شہر تھا جو اس زمانے میں بابل کا شہر پایا تخت تھا، اس کے قرب و جوار میں کوئی علاقہ تھا جہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت مصری عراق کی یہ قوم، یہ بڑی متمدن قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن مشرک قوم تھی، بت پرست بھی تھے، ستاروں کی، اجرام فلکی کی پوجا بھی کرتے تھے، مختلف قسم کے معبود بنا رکھے تھے جن کے شرک میں یہ مبتلا تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھر میں ہوئی اس گھر میں شرک تھا، ان کے والد بھی مشرک تھے۔ مفسرین کے درمیان ان کے والد کے نام کے بارے میں اور ان کے مشرک ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معتبر ترین رائے یہی ہے کہ ان کے والد کا نام وہی تھا جو قرآن پاک میں بیان ہوا، آزر، اور وہ مشرک تھے، قرآن نے ان کو مشرک کہا ہے۔ ان کے ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی مکالمہ ہے۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھ لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے، چاند اور سورج، ان کے طلوع اور غروب کا مشاہدہ کر کے اللہ کو پہچانا۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے جو کمزور نقطہ نظر ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی معرفت ان مشاہدات کے ذریعے حاصل ہوئی، لیکن جیسا کہ ہم پڑھیں گے قرآن نے جس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے اس سے یہ
ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی سے ناواقف تھے اور ان کا ایمان نہیں تھا، اور وہ معاذ اللہ پہلے ان جھوٹے معبودوں کو اپنا معبود مانا انہوں نے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آئے وہ۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکالمے اور مناظرے کا انداز نظر آتا ہے۔ جس طرح جب آپ کسی مد مقابل کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں تو آپ فرض کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کی بات کی کمزوری ثابت کرتے ہیں اس پر، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ پہلے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، جی مان لیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم صحیح مان لیں تو پھر اس کے اندر یہ غلطی نظر آ جاتی ہے، یہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ ہم ریاضی کا علم پڑھتے تھے تو اس میں جیومیٹری کے مسائل ہوتے تھے، مسئلہ نمبر 1 2 3، جس میں ایک دعویٰ پیش کیا جاتا تھا اور پھر اس کا ثبوت بنایا جاتا تھا۔ تو کبھی کبھی اس کو ثبوت پیش کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو دعویٰ ہے اس کے مخالف کو صحیح مانا، کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مخالف جو بات ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ٹھیک مانے تو پھر اس کو غلط ثابت کر دیا، اور پھر پہلی بات پہ آ گیا کہ گویا پہلی بات ہماری ٹھیک تھی۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے، قوم ان چیزوں کے شرک میں مبتلا تھی، وہ چاند، سورج، ستارے ان کو معبود مانتی تھی، کواکب پرستی کا شکار تھی۔ تو ان کے سامنے آپ نے ازراہ تعجب کچھ ایسی باتیں کہیں، اور پھر اسی میں سے یہ ثابت کیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، جو تم کہہ رہے ہو یہ تو غلط ہے، اگر یہ معبود ہیں تو ان کو ایسا ایسا ہونا چاہیے، ان کے اندر تو یہ کوتاہی ہے، ان کے اندر یہ خامی ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب ان کا توحید کو ثابت کرنا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ توحید کی منزل تک ان شرک کے مراحل سے گزر کر پہنچے۔ نبی کبھی بھی مشرک نہیں ہوتا کسی بھی مرحلے میں، اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ یہ ان کا فکری ارتقاء نہیں تھا، ان کی فکر کے مراحل نہیں تھے کہ وہ پہلے انہوں نے ستارے کو خدا مانا، اور پھر چاند کو خدا مانا، اور پھر سورج کو خدا مانا، اور پھر ہر ایک کی نفی کی۔ ایسا نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب قرآن واضح طور پر ان کے باپ کا نام آزر کہہ رہا ہے۔ بائبل میں ان کے والد کا نام طارق ہے، تو اس سے مفسرین میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ ان میں سے کوئی ایک ان کا چچا تھا اور ایک باپ تھا۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، قرآن اس کا نام آزر بتا رہا ہے، وہ آزر ہی تھا۔ ممکن ہے ایک ہی ہستی کے دو نام ہو، ایک اس کا لقب ہو، ایک اس کا نام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم اپنے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بناتے ہو؟ کیا تم نے پکڑ رکھا ہے تراشے ہوئے معبودوں کو؟ اصنام، صنم کی جمع، ان کو معبود بنا رکھا ہے تم نے اپنا۔ اب یہ بات کس سے کہی جا سکتی ہے جو ایسا کرتا ہو؟ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا باپ مشرک تھا تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نہیں تھا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس شرک میں آپ مبتلا ہیں
یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اب دیکھیں بات کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے، وہ مشاہدات بعد میں آ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کیسے دعوت دے سکتے تھے جبکہ خود ابھی انہوں نے نہ پہچانا ہو؟ وہ مشاہدات اس کے بعد بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن نے ان کو بیان ہی اس طرح سے کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ میری نظر میں آپ اور آپ کی قوم وہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے بزرگ، اس کے والدین یا اس کا کوئی استاد یا کوئی اور بڑا بزرگ اگر وہ واضح گمراہی میں ہے تو اس کو نصیحت کرنے میں یا اس کو ہدایت کی طرف بلانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں ادب مانے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ غلطی غلطی ہے، اور خاص طور پہ غلطی جب اس درجے کی ہو کہ وہ شرک ہو تو پھر ان کو دعوت دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح کے مکالمے قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اور سورہ مریم میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ایک موقع پر تو سورہ مریم میں ان کے یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے باپ کو یہ کہتے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں۔ یہ بات ایک نبی کہہ سکتا ہے۔ وہ اپنے باپ کو بھی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو اگر وہ غلطی پر ہوں، واضح گمراہی پر ہوں، تو ان کو راہ راست کی طرف بلانا یہ بری بات نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور ایسے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، مشاہدہ کروایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا۔ ملک بھی بادشاہی کو کہتے ہیں، اور لفظ ملکوت بھی اسی سے بنا ہے۔ لفظ ملکوت کے اندر خاص طور پر بادشاہی کا نظام مراد ہے۔ مثلا کوئی بادشاہ ہے تو اس کی سلطنت کے اندر معاملات کیسے چل رہے ہیں، عدل و انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں یا ظلم پر چل رہے ہیں، تو یہ ملکوت ہے اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، اس کے نظام کا کہ وہ کیسے چل رہی ہے، وہ پورا نظام، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے اس پہ غور کیا اور اس میں سے وہ دلائل ڈھونڈے جس کے ذریعے اپنی قوم پر حجت قائم کی انہوں نے۔ اور اس لیے یہ تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، مزید اس کا یقین محکم ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کو چونکہ دعوت دینا ہوتی ہے تو ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ یقین کے ایک بہت اونچے مقام پر ہوتے ہیں، تبھی وہ ادعا کے ساتھ دعوت دے سکتے ہیں کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے ان کا یقین نہیں ہوتا، اس میں اور ترقی ہونی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ارنی کیف تحیی الموتیٰ۔ تو اللہ نے کہا قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ فرمایا قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن اس لیے کہ میرا دل اور پکا ہو جائے اس پر، میں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ تو
تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا نظام جس طریقے سے چل رہا ہے اس میں غور و فکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا غور و فکر ان سے، یہ مشاہدہ کروایا تاکہ ان کا ایمان اور ایقان وہ اور بلند ہو جائے، اس کی سطح اور اونچی ہو جائے۔ وہ غور و فکر کیا تھا؟ فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی، رات کا وقت ہو گیا، یعنی اب دعوت اس سے پہلے ہی وہ دے چکے ہیں اپنے باپ کو، یہ اسی دعوت کے سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی تو انہوں نے یہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ رات کے وقت اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے سامنے ایک بات کی، مطلب اس کو بعد میں غلط ثابت کرنا تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان کی اپنی بات تھی یا ان کے دل کی بات تھی۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، رہا کوكبا، انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو قوم کو سناتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ہے میرا رب۔ گویا تعجب کے ساتھ کہا کہ تم اس کو رب مانتے ہو، چلو میں بھی مان لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہے میرا رب۔ پروگرام کچھ اور تھا۔ فلما افل، پھر جب وہ غائب ہو گیا، ڈوب گیا وہ ستارہ، قال لا احب الآفلین، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ڈوب جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو تو میں محبت نہیں کر سکتا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ میں ایسی ہستی کو ایسے ستارے کو اپنا معبود بنا لوں جو میری آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے۔ میرا معبود تو وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، وہ ہر وقت اویلیبل ہے، تو یہ تو کبھی اویلیبل ہی نہیں ہے مجھے۔ لا احب الآفلین، جن پر غروب آ جاتا ہو، جو ڈوب جاتے ہوں، جن کے حالات بدل جاتے ہوں، کبھی چمک رہے ہیں کبھی نہیں چمک رہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اعلان کر دیا قوم کے سامنے کہ میں غروب ہو جانے والوں کو، ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ انہیں اپنا معبود بناؤ۔ فلما رأى القمر بازغا، یہ ایک مرحلہ ہو گیا دعوت کا، ان پر ایک حجت قائم کر دی کہ یہ ستارہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوب جاتا ہے۔ پھر جب دیکھا انہوں نے چاند کو بازغاً، چمکتا ہوا، ستارے کی نسبت اس کی چمک زیادہ ہے چاند کی، تو پھر کہا قال ھذا ربی، اچھا یہ ہے میرا رب۔ یہ ان کے قول کے مطابق کہ تم اس کو اپنا رب مانتے ہو، ٹھیک ہے میں بھی تمہاری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مان لیتا ہوں کہ ہاں یہ ہے رب۔ فلما افلا، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، اس پر بھی زوال آ گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فرمایا کہ مجھے ہدایت کی ضرورت ہو اور چاند ہو ہی نہ تو میں کیا کروں گا؟ یہ کیسا رب ہوگا کہ یہ ہے ہی نہیں، دن کے وقت نظر ہی نہیں آتا، میں کہاں جاؤں گا؟ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں کرے گا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، تو یہ بھی ڈوب گیا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرے مرحلے میں اپنی قوم کے سامنے یہ کہا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ ان سب سے بڑا ہے، چلیں یہ ہو سکتا ہے، یہ ان میں سے بڑا بھی ہے۔ یعنی ان کے اعتقاد کی، ان کے عقیدے کی دھجیاں پھیر رہے ہیں ایک ایک کر کے کہ تمہارا یہ رب تھا یہ غلط، یہ ہے یہ بھی غلط، اب چلیں یہ رہ گیا ہے یہ بڑا ہے ان میں سے، میں مانتا ہوں چلو یہ ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو پھر ساتھ ہی الفاظ کیا ہے؟ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون،
کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میری قوم میں تو بیزار ہوں ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ اب یہاں غور کیجئے کہ یہ تین مشاہدے ہیں، ستارہ، چاند اور سورج۔ اگر یہ ان کا اپنا فکری ارتقاء ہوتا، وہ خود اللہ کی معرفت اس راستے سے حاصل کر رہے ہوتے، تو سورج کے ڈوب جانے کے فوراً بعد قوم کہاں سے آ گئی؟ فوراً بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر تو الفاظ کچھ ایسے ہونے چاہیے تھے کہ وہ اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے ہوتے کہ یہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کا بنانے والا ہے میرا رب۔ وہ پھر اپنے آپ سے کوئی خود کلامی کرتے نا۔ تو یہاں تو ابتدا ہوئی ہے اس پورے واقعے کی کہ اپنے باپ سے کہا، دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کے ضمن میں یہ دلائل دیے ہیں انہوں نے قوم کو، یہ ان قوم کے ساتھ ایک مناظرہ کیا ہے ایک طرح کا، اور یہ بات کر کے انہی کی بات فرض کر کے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ غلطی ہے، یہ ٹھیک ہے تو یہ غلطی ہے۔ اور جب یہ تینوں مشاہدات ہو گئے تو فوراً مخاطب پھر قوم سے ہوتے ہیں، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بیزار ہوں، میں بری ہوں ان سب چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ پھیر لیا ہے جسم و جان کے ساتھ اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ نظام بنایا ہے اور چلا رہا ہے، تو میں نے تو اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیا۔ یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، ستارے بھی، چاند بھی، سورج بھی۔ تم ان کے اندر پھنس گئے ہو اور میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس کی طرف جو ان کو چلا رہا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ حنیفا، یکسو ہو کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بار بار آیا ہے۔ حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف ایک کا ہو جائے، جو باقی سارے تعلقات اپنے ختم کر دے اپنے ایک تعلق کو بچانے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اس پہ شاہد ہے کہ انہوں نے کوئی تعلق، کوئی رکاوٹ وہ آڑے نہیں آنے دی اللہ کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کی۔ وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اور وہ حنیف تھے۔ یکسو، ایک ہی طرف جس کا رخ، ادھر ادھر کی کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی تذبذب نہیں، کوئی اعتقاد میں کمزوری اور ایسا ڈاواں ڈول قسم کا اعتقاد نہیں ہے کہ چلو یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، سب کچھ چھوڑ کر یکسو ہو کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں ان لوگوں میں سے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہی آیت مبارکہ ہے جو نماز کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے۔ بعض علماء نماز کی نیت کے طور پر بھی اس کو پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور بعض لوگ اس کو تکبیر تحریمہ کے بعد جہاں ہم ثنا پڑھتے ہیں اس کی جگہ یا اس کے ساتھ ملا کر بھی یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں نماز کے آغاز میں، یعنی کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے، یکسو ہو کر، ساری طرف سے رخ موڑ کر ایک اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔